یہ سوال آج بھی پاکستانی تاریخ کا سب سے حیران کن پہلو ہے کہ آخر لیاقت علی خان کی شہادت کے فوراً بعد ایک فالج زدہ شخص کس طرح پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ اصل کہانی اس فیصلے سے شروع ہوتی ہے جو مسلم لیگ نے لیاقت علی خان کی وفات کے بعد کیا، ایک ایسا فیصلہ جس کے اثرات آنے والی دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ پاکستان کو اس وقت ایک متحرک، سمجھدار اور دوراندیش رہنما کی سخت ضرورت تھی، کوئی ایسا شخص جو ایک طرف نوزائیدہ ریاست کا آئین تشکیل دے اور دوسری طرف ملکی بحران سنبھال سکے۔ لیکن حالات نے کروٹ ایسی لی کہ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا گیا۔ یوں وزیر اعظم کی کرسی مضبوط ہاتھوں میں آ گئی، مگر گورنر جنرل کا عہدہ خالی ہو گیا۔ یہاں اصل غلطی ہوئی۔ وزیر خزانہ ملک غلام محمد، جنہیں سب ایک بے ضرر بیوروکریٹ سمجھتے تھے، کو پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ یہ وہی غلام محمد تھے جو فالج کے شکار تھے، جن کا قیام پاکستان کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جو عوامی امنگوں اور سیاسی حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی صحت اس حد تک خراب تھی کہ ان کی گفتگو بھی دوسروں کے لیے ناقابل فہم تھی، حتیٰ کہ سرکاری میٹنگوں میں ان کی امریکی سیکریٹری ان کا ترجمہ کیا کرتی تھی۔ اس دور میں پاکستان تاحال 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چل رہا تھا اور اس ایکٹ نے گورنر جنرل کو غیر معمولی اختیارات دے رکھے تھے۔ غلام محمد نے ان اختیارات کو قائد اعظم کی طرح فادر آف دی نیشن بن کر استعمال نہیں کیا، بلکہ کھل کر، بے دریغ اور بے رحمانہ طریقے سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ پہلا واقعہ، مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کا مطالبہ کرنے والوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ دوسرا واقعہ، لاہور میں احمدیہ مخالف تحریک کو کچلنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء نافذ کیا گیا، جو صرف ایک شہر کی حد تک تھا، مگر اس نے اقتدار کے ایوانوں میں بوٹوں کی چاپ کی ابتدا کر دی۔ اختیارات کے نشے میں چور غلام محمد نے یہاں تک کیا کہ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے انصاف کی امید میں ملکہ برطانیہ کو اپیل بھجوائی، مگر افسوس، برطانیہ، جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، نے اس اپیل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ برطرفی کے بعد غلام محمد نے امریکہ میں تعینات سفیر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا، ایک ایسا وزیر اعظم جو واشنگٹن میں تھا اور اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ پھر 1954 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی توڑ دی، حالانکہ پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات کم کر دیے جانے تھے، اور اس سارے کھیل میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کی حمایت موجود تھی۔ غلام محمد کے دور میں ایک اور تاریخی قدم اٹھایا گیا۔ حاضر سروس آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا، اور یوں پہلی بار اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونج واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ اب سوال یہ ہے، جو شخص اتنا طاقتور دکھائی دیتا تھا، وہ خود کیسے اقتدار سے نکالا گیا؟ اور سب سے اہم، وہ کون تھا جس نے پہلی بار آمریت کے خلاف کھلے عام بغاوت کی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے سینہ سپر ہو گیا؟ 1954 میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پوری طرح پٹڑی پر چڑھی بھی نہیں تھی، گورنر جنرل غلام محمد نے اچانک دستور ساز اسمبلی کو ہی برطرف کر دیا، وہی اسمبلی جو ایک آزاد ملک کا پہلا آئین تیار کر رہی تھی۔ اس فیصلے کے لیے غلام محمد نے ہندوستان کے دور غلامی کے ایکٹ 1935 کے اختیارات کا سہارا زول لیا، لیکن پاکستان کو جمہوری راستے پر واپس لانے کی اصل کوشش اسی برطرف شدہ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے کی۔ انہوں نے گورنر جنرل کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، جسے غلامی کے دور کے قانون کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے یہ محسوس ہوا کہ جمہوریت نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور پاکستان اب جمہوری مستقبل کی طرف آگے بڑھے گا۔
मगर ये उम्मीद ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। उन्होंने 3 दीगर जजेस के साथ मिलकर करार दिया कि गवर्नर जनरल का इकदाम 1935 के एक्ट के तहत दुरुस्त था। सिर्फ एक जज, जस्टिस A.R. कर्नेलियस, उस फैसले से इख्तलाफ पर कायम रहे। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और उसकी असेंबली को किसी नौआबादियाती कानून के तहत तहलील नहीं किया जा सकता। इसी फैसले के नतीजे में पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत ने जन्म लिया, एक ऐसा रास्ता जिसे बाद में आने वाले हर आमिर ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, मगर जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इधर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की सेहत तेजी से बिगड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार 1955 में इस्कंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान ने उन्हें इलाज के बहाने बैरूने मुल्क भेजकर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। यूं इस्कंदर मिर्ज़ा नए गवर्नर जनरल बन गए। गुलाम मोहम्मद इलाज के दौरान सेहतयाब ना हो सके और 1 साल बाद वफ़ात पा गए। लेकिन पाकिस्तान को जिस रास्ते पर उन्होंने डाल दिया था, उसमें कमी लाने की कोई संजीदा कोशिश भी नहीं की गई। इस्कंदर मिर्ज़ा ने ना आइन की तैयारी में दिलचस्पी दिखाई और ना ही मशरक़ी पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात पर तवज्जो दी, हालांकि उनका अपना ताल्लुक़ भी मशरक़ी पाकिस्तान से था। पाकिस्तान की दिलचस्प कहानी अभी जारी है। गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, जो आज CPAC का अहम तरीन मरकज़ है, और वो कौन सा पाकिस्तानी हुक्मरान था जिसे अपनी धरती भी नसीब ना हुई। आगे आपको ये सब जानने को मिलेगा। 1955 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मंजर से हटे तो पाकिस्तान का इक़्तिदार ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त में आ चुका था। फौजी मुदाखलत अपनी इंतहा को पहुंच रही थी। ऐसे में रिटायर्ड मेजर जनरल और साबिक ब्यूरोक्रेट इस्कंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल का मनसब संभाला और यूं रियासत की बागडोर पूरी तरह एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में जाती दिखाई देने लगी। इस्कंदर मिर्ज़ा तवील इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद थे। वो समझते थे कि अगर आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को अपने साथ शरीके इक़्तिदार कर लिया जाए तो इक़्तिदार की ये कुर्सी मजबूती से उनकी मुट्ठी में रहेगी, और उन्होंने यही किया। तारीख के रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस्कंदर मिर्ज़ा मीर जाफ़र के परपोते थे। वही मीर जाफ़र जिसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके बंगाल में अंग्रेज़ों को रास्ता दिया था। इस्कंदर मिर्ज़ा का दौर पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए एक अलमिया बनकर आया। सिर्फ 3 बरसों में उन्होंने 5 वज़राए आज़म बदलकर वज़ारत उज़्मा के मनसब को मजाक बना दिया। भारत के वज़ीर आज़म नेहरू ने इस सूरत हाल पर तंज करते हुए कहा था, मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितनी तेजी से पाकिस्तान वज़राए आज़म बदलता है। मिर्ज़ा का पहला शिकार वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा बने। उनकी जगह ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली आए, मगर 1 साल भी ना गुजार सके और फारिग कर दिए गए। फिर हुसैन शहीद सुहरवर्दी वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए, लेकिन जब उन्होंने इख्तियारात संभालने की कोशिश की तो मिर्ज़ा ने उन्हें भी रुखसत कर दिया। बाद अज़ां आई चंद्रीगर सिर्फ 2 माह के लिए वज़ीर आज़म बन सके। आखिर में मलक फ़िरोज़ ख़ान नून आए, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था। उनसे पहले तमाम हुक्मरान या तो मुहाजिर थे या मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। फ़िरोज़ ख़ान नून की सबसे बड़ी कामयाबी गवादर की बंदरगाह को पाकिस्तान में शामिल करना थी, जो बरतानवी दौर में सल्तनत ओमान को दी गई थी। उन्होंने ओमान को $1 करोड़ अदा किए और गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि नवाब अकबर बुगटी ने उन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया था। दिलचस्प बात यह है कि वही चौधरी मोहम्मद अली, जिन्हें मिर्ज़ा ने बरतरफ किया था, जाते जाते पाकिस्तान का पहला आइन 1956 का आइन मुकम्मल कर गए। इसी आइन के तहत इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मलका बरतानिया के ज़ेर असर हैसियत से निकलकर एक आज़ाद रियासत बन गया। आइन के निफाज के साथ ही मुल्क में इंतखाबात का माहौल बनना शुरू हुआ, जो कौम के लिए खुशखबरी था, लेकिन इस्कंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब के लिए ख़तरे की घंटी।
انہیں معلوم تھا کہ انتخابات کے بعد نہ مرزا اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے اور نہ ہی ایوب خان اپنی مدت پوری ہونے کے بعد طاقت میں رہ سکیں گے۔ لہٰذا انہوں نے وہی کیا جو خوفزدہ عامر کیا کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے حکومت برطرف کر دی، آئین منسوخ کیا اور ملک بھر میں مارشل لاء نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بات تاریخ میں درج رہنی چاہیے کہ پاکستان کا پہلا ملک گیر مارشل لاء فوج نے نہیں بلکہ بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک بیوروکریٹ صدر نے لگایا۔ مرزا نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، مگر جلد ہی ایوب خان نے سمجھ لیا کہ اصل طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ چند ہی ہفتوں بعد انہوں نے اسکندر مرزا کو معزول کیا، انہیں جلاوطن کر دیا اور قوم سے خطاب کر کے مارشل لاء کا باضابطہ آغاز کیا۔ وہی دور جس کا تعارف میرے عزیز ہم وطنوں کے جملے سے ہوتا ہے۔ معروف مصنف شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب کو پاکستان پر مسلط کرنے میں سب سے بڑا کردار بھی اسکندر مرزا کا تھا۔ جب مقامی آرمی چیف کی تقرری زیر بحث تھی، اس وقت سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا ہی تھے جنہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قائل کیا تھا کہ جونیئر موسٹ جنرل ایوب خان کو پروموٹ کر کے آرمی چیف بنا دیا جائے۔ لیکن طاقت کے کھیل میں احسان کبھی وفاداری کی بنیاد نہیں بنتا۔ اقتدار کی خواہش میں غلط فیصلے کبھی کبھی خود اپنے راستے بند کر دیتے ہیں۔ یہی اسکندر مرزا کی بدقسمتی تھی، جو کبھی پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، وزرائے اعظم کو اپنی مرضی سے بدلتے رہتے تھے۔ آخرکار جلاوطنی کے بعد اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ کر سکے۔ وہ 1969 میں لندن میں انتقال کر گئے اور ایران کے دارالحکومت تہران میں دفن ہوئے۔ زندگی کے آخری دنوں تک انہیں ملکہ برطانیہ سے وظیفہ ملتا رہا، گویا وفاداری کا صلہ کبھی نہ بدلا۔ اب پاکستان میں اسکندر مرزا نہیں، ایوب خان کا دور شروع ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ ایوب کے دور کو ترقی کا سنہری زمانہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ اسے پاکستان کی تباہی کا سنگین باب سمجھتے ہیں۔ اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو یہاں ٹچ کریں اور یہاں دیکھیں وہ کون سے لیڈرز تھے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ کیوریوسٹی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔